کیا آگے کا پلان ہے؟ ایک طرف تو ظاہر ہے سندھ میں آپ موبلائز کر رہے ہیں وہاں پہ عوام کو، وہاں تو بڑا بہتر رسپانس ملا ہے. آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پرانی تنہا پہ ہی کام کرے گی، لیکن ان کا تو بڑا آپ کی توقعات کے بالکل برعکس ان کا رسپانس رہا ہے. صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے آ کے ویلکم کیا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کو، انہیں سی ایم والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں نے وہ جو آپ کا سوال تھا کہ وہ وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے ان چیف کے منسٹر کے رویوں کے ساتھ حوالے کیا سے تھا، کریں گے. پیپلز پارٹی کے رویے کے حوالے سے ہاں تھا کہ وہ میں نے رویہ تبدیل ہوا ہے پیپلز پارٹی رویے کا. کے تب بھی انہوں حوالے نے سے خیر مقتل کی بات ہی کی تھی پیپلز پارٹی نے، اسی حوالے سے میرا سوال میں تھا نے آپ سے. آپ کو یہ میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ وہ ہمیشہ جمہوری پرنسپل اور وہ سارا کچھ اس پہ بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کلیم کرتے ہیں. جب ہم جائیں گے اس کو دیکھ لیں گے. انہوں نے وہاں پہ چیف منسٹر کو ویلکم کیا. بڑی انہوں نے ایک جو دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو ایک عزت ملنی چاہیے کسی صوبے میں، سو فار بالکل دیٹ از اپریشیٹڈ، وہ انہوں نے کی ہے. انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس سے ان کے لیے گاڑیاں بھی بھجوائیں، جو کہ ہم نے معذرت کے ساتھ تھینک یو کے ساتھ کہ جی ہماری اپنی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں، ہم نے شکریہ ادا کر کے وہ واپس کر دی. سیکیورٹی اور معاملات وہ سارے جیسے ایک سیاسی حکومتوں میں سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے ایک دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ایز فار ایز پولیٹیکل ایکٹیویٹی از کنسرن، وہ وہاں پہ سندھ میں ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کا اچھا جو ہے ہم اس کے اوپر صحیح. پانی پھیرے. تو وہ ایک یہ اچھا بتائے گا کام ہوا یہ ہے، بتائے گا شیخ ایک وقار عزت صدر سے صاحب ہوا ہے. کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی صحیح ہے رکاوٹ نہیں دی گئی بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ بتائے گا کہ ایک طرف آپ موبلائز کر رہے ہیں سندھ کے اندر بھی عوام کو، اور پنجاب کے اندر بھی آپ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں 8 فروری کی کال کے حوالے سے، لیکن تحریک انصاف کا اصل جو مسئلہ ہے جس پہ روشنی ڈالی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، ظاہر ہے اب تو وہ آپ کے ساتھ ہی سسٹم کا حصہ ہیں پراپر پوری رجسٹرز کا، تو ان کا ڈائگنوسس تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے مجھ سے یا آپ سے یا کسی اور کی نسبت جو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی رہائی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈسپلن کی ہے. وہ کہہ رہے ہر 100 بندے کا اپنا ایک صدر ہے پارٹی کے اندر. وہ جس ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، زیادہ بہتر نہیں کہ تحریک انصاف موبلائزیشن سے پہلے جو ہے اپنے پارٹی رینکس کے اندر جو ڈفرینسز ہیں انہیں ختم کرے؟ نہیں، میرے خیال میں میرے وہ بزرگ ہیں، میں تو ان کی کسی بات پہ کوئی ایسی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دے کے کوئی کنٹروورسی نہیں کھڑی کرنا چاہتا، کیونکہ وہ میرے لیے قابل احترام ہے. میرے قائد نے ان کے اوپر احترام کیا، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کیا ہے اور ان کو ایک ذمہ داری دی ہے. دیکھیں ان کو شاید پنجاب میں یا اتنے کرائسس میں چلنے والی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ موومنٹ کا ابھی تجربہ اس طرح نہیں ہے. ابھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکلے ہیں، وہ چلے ہیں. رستے میں ان کے بیٹے کی گاڑی روکی گئی، رستے میں راجہ ناصر صاحب کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. یہ چیزیں تحریک میں ان کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت کو کس کس چیز کا سامنا ہے. دیکھیں نا ڈسپلن جو ہے اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جو 70-80 گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں وہاں پہ جو ان کو اکمپنی کرنی تھی، وہ اسی لیے کہ وہ ان کو اکمپنی کرنی تھی، ایک جگہ پہ موجود تھی، علیحدہ علیحدہ کسی کے گھر میں جا کے تو نہیں توڑی گئی. وہ تو ایک تو الگ معاملہ وہ ہے. جب وہ تو چلیں گے تحریک انصاف کے وہ کیمپ کی بات کر رہے ہیں کہ سن پی لیں ٹی آئی ذرا، کے ساتھ، میں کیونکہ وہ ابھی ورکنگ بات کر کر رہے رہا ہیں ہوں. کافی ٹائم سے، پچھلے سال نہیں سوا سال سے، ایسے تو وہ نہیں کہہ ہے، رہے ہیں پی ٹی آئی کے نہیں دیکھیں اندر جو ہے وہ ڈسپلن کا مسئلہ ہے. ایسی اتنی بڑی جماعت میں اسی ڈسپلن کے ساتھ ہم نے 8 فروری کو سارے کا سارا الیکشن جیتا جو ہم سے چوری کیا گیا. اور اس کے باوجود ہم نے اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز ایک صوبے کے اندر چیف منسٹر لیکن وہ حکومت جس طرف نشاندہی باقی کر رہے صوبوں ہیں کے وہ یہ اندر کہہ رہے ہیں کہ نمشیات. آپ کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس میں کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خان صاحب کی رہائی میں یہ سب سے کوئی بڑی نہیں، اللہ رکاوٹ خیر ہے. کرے گا سر، کہہ رہے ہر 100 کوئی نہیں بندے ہو کا اپنا جاتا ہے. صدر ہے. گروپنگ کی طرف ان کی اشارہ بات کر رہے سر ہیں. آنکھوں پہ، ان کی بات سر آنکھوں پہ. مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی نہیں، اس طرح کی طریقوں میں ایسے ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں ساتھ ساتھ ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو آبزرویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تحریک انصاف کے حوالے سے؟ نہیں، میں دیکھیں آپ میرے منہ سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں جو کنٹروورسی بنے، جو میں نہیں دوں گا. میں صحیح ہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی طریقوں میں ایسے ہو جاتا ہے. وہ بزرگ ہیں، ان کی آبزرویشن سر آنکھوں پہ. میں سمجھتا ٹھیک ہوں ہے. کہ جو مقامی وہاں پہ تنظیمیں ہیں وہ چیزوں کو بہتر کریں گی. اس میں کوئی دوسرا ایسی کچھ اور بات نہیں ہے معاملات جو بھی جو ہے سمجھ اس میں طرف نہیں. بھی اشارے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. چلیں ان کی بات تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو پارٹی کے اندر بھی جنید اکبر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ جو ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی تھی اس پر بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو پارٹی کا انفارمیشن دیں گا وہ اس پہ بات کرے. حالانکہ صوبے کی اپنی جو کابینہ ہے، شاید آپ کی طرف سے یہ رسپانس تھا کہ وہ صوبائی کابینہ جو ہے وہ اس معاملے پہ بات کرے. تو ڈفرینسز تو یہاں بھی ہیں کہ معاملہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں. آپ کی بھی کافی ان سے جو ہے وہ اس معاملے پہ گرما گرمی نہیں ہوئی ہے نہیں کوئی؟ نہیں 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 میں ایک تو پہلی بات یہ کہ میں اپنی کوئی انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے وہ کوئی کسی چینل پہ میں شیئر نہیں کروں گا. نہ چلے میں آئی نے ایم شیئر کر دی، سپوز میں ٹو. نے تو آئی آپ ایم کے منہ سے نہیں یہ سنا نا. میں تو آئی ایم دی انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی. میں کوئی مخبر نہیں ہوں پارٹی کا جو میں آپ کو اندر کی خبریں دوں گا. نمبر 1. نمبر 2،
بالکل آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک چیز کی میں آپ کی تصحیح کر دوں. پاکستان تحریک انصاف کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی صوبے کا وہ ماتحت نہیں ہے، مرکزی ڈپارٹمنٹ ہے. وہ عمران خان صاحب کی دی ہوئی پالیسی اور ان کی ٹویٹس کی روشنی میں ڈرون اٹیکس کے حوالے سے مذمتی بیان اور اپنا رد عمل پچھلے 2-2.5 مہینوں میں 10 دفعہ دے چکا ہے. اس آن ریکارڈ آپ لوگوں کے جو صحیح. ٹی وی کے جو آپ کے رپورٹرز ہیں وہ بھی ہمارے ان گروپس میں ہے جہاں پہ اس کو آفیشلی ایشو کیا جاتا ہے. تو وی ہیو بین ڈوئنگ آور جاب. جو ہماری ذمہ داری ہے حکومت کو بار بار یاد دلانا، وفاقی حکومت کو، صحیح. کہ یہ چیزیں جو ہے ان کی اپروچ میں جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں. یہ ایسے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا اور اس میں چیزیں ہیں اس میں ہمارے بیان آن ریکارڈ ہیں. تو صحیح. وہ اگر کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ذات کے حوالے نال تو انہوں آپ جواب دینا ہے نا. تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. میں پارٹی کا ترجمان ہوں، کسی شخص کا ترجمان تو نہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ بتائے گا، مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ کسی بھی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج ہی عطا تارڑ صاحب نے تحریک انصاف کو جو ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا سہولت کار قرار دیا. اور کیا سمجھتے ہیں آپ، کوئی بڑا ایکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو نہیں آ رہا سامنے؟ دیکھیں یہ تو میرے علم میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے، مگر آؤٹ آف دا بلو جب اس قسم کی یہ پریس کانفرنسز آتی ہیں جس میں اس قسم کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ہم نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے دیا ہے آفیشلی. ابھی ہم نے کیا ہے کہ یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جو تارڑ صاحب کا جو بھی آیا ہے اس کے ریئیکشن میں ہم نے کہا یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. یہ بوکھلا گئے ہیں اور بوکھلا کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اور انہیں اس بہتان بازی سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی نا، انہیں کو جو عوام آپ کے کی غضب کا صوبائی شکار حکومت ہونا کے پڑے گا. ترجمان ہیں، جو کلیئرٹی ایک عام پاکستانی کے ذہن میں ہے کالعدم ٹی ٹی پی کو لے کر کے وہ دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد جماعت ہے، اس حوالے سے دہشت گرد تنظیم ہے، اس حوالے سے کلیئرٹی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی. اس سر کلیئرٹی کے مجھے نہ نہیں پتا ہونے سے آپ تو کس چیز کو ریفر، اس طرح کے مجھے سوالات پیدا کوئی ہوئے نا. اندازہ نہیں ہے. مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں. میں باقاعدہ طور پہ پچھلے 3 دنوں سے مختلف ٹاک شوز میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ صرف اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں، صحیح. پاکستان کے رہنے والے ہیں. نیشنل سیکورٹی از ایز امپورٹنٹ ٹو اس ایز اینی بڈی، اینی پیٹریوٹک پاکستانی. نمبر 1. نمبر 2، ہم یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ دہشت گرد اور دہشت گردی کو forms and shapes and all manifestations we reject and condemn. ہم یہ صحیح. سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایسا ناسور ہے ٹھیک. جو ریاست اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا. اور اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ دہشت گرد ہمارا دشمن ہے. تو اگر کسی صحیح کو ہے. صوبے میں اگر کوئی بات نہیں صحیح ٹھیک. طریقے سے ٹی وی پہ کنوے کر سکا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی وہ ہے. پالیسی ٹھیک ہے. از واٹ آئی ایم سیئنگ ایز اچھا، انفارمیشن سیکرٹری. دوسرا یہ بتائے گا مجھے کہ 8 فروری سے پہلے بھی کوئی اب امکان ہے مذاکرات کا، یا اب جو بھی بات ہوگی وہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگی؟ تحریک تحفظ یعنی پاکستان جانے، اچکزئی صاحب جانن، راجہ صاحب جانن، ساڈا مذاکرات خان صاحب نے منع کیتا ہے. ساڈا وہ نال کوئی وہ نہیں، نہیں فی ہے. الحال تو تحریک انصاف وہ اور ٹی ٹی اے پی بھی ایک ریزسٹنس کے موڈ میں داخل ہو چکے ہیں اب، یعنی کہ جو بھی بات چیت کا معاملہ ہوگا وہ اب 8 فروری کے بعد ہی ہوگا. ایسا ہی ہے؟ سر بعد میں ہو یا پہلے ہو، اچکزئی صاحب جانن تھے انہوں کا کام نہیں، جانا آپ نے سر. سبلٹ کر دیا پورا کام ہی ان کو، مذاکرات سے بات چیت ہونی ہے یا نہیں عمران ہونی. خان صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ ذمہ داری ان کو دے چکے ہیں. آپ صحیح نے ہے. شاید وہ ٹویٹ پڑھی ہوگی. بالکل پڑھیے ہاں ٹویٹ. جی بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی، جن کا کہنا ہے کہ جو بھی ہونا ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ فیصلہ محمود خان اچکزئی نے ہی کرنا ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایران کے اندر مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر پوری دنیا کو ایک بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ وہ جب جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں. اس حملے سے انہیں کون روک سکتا ہے، اس پر بھی انہوں نے بات کی. اس پر تفصیلی بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں گے.